بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تسبیح جنت میں پڑھی جاتی ہے، جو پڑھتا ہے وہ دنیا میں ہی جنتی کہلاتا ہے۔ ربیع الاول میں ہر نماز کے بعد پڑھو۔ ناظرین، دنیا کی زندگی فانی ہے، یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ انسان یہاں آتا ہے، کچھ وقت گزارتا ہے اور پھر اپنے خالق حقیقی کے پاس لوٹ جاتا ہے۔ جس طرح ایک مسافر راستے میں کسی سرائے پر اترتا ہے، کھاتا پیتا ہے، آرام کرتا ہے اور پھر اپنے اصل سفر کی طرف بڑھ جاتا ہے، اسی طرح ہماری یہ دنیاوی زندگی بھی ایک عارضی سرائے ہے۔ اصل زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اور اس زندگی کی دو ہی منزلیں ہیں، ایک جنت اور دوسری جہنم۔ خوش نصیب وہ ہے جس کا انجام جنت میں ہو، اور بدبخت وہ ہے جس کا انجام جہنم میں ہو۔ قرآن کریم جنت کو ایسی جگہ بتاتا ہے جہاں کوئی دکھ، غم، بیماری یا موت نہیں۔ وہاں کی نعمتیں ناقابل تصور ہیں۔ دنیا میں انسان جتنی بھی آسائشیں حاصل کر لے، وہ لمحاتی اور ادھوری ہوتی ہے۔ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی سلطنت اور سب سے بڑا اقتدار بھی انسان کو ہمیشہ کے سکون اور خوشی نہیں دے سکتا، لیکن جنت کی ایک گھڑی دنیا کی تمام لذتوں سے بہتر ہے۔ جنت کی نہریں دودھ، شہد، پانی اور خالص شراب کی ہیں، جو ہمیشہ بہتی رہتی ہے۔ وہاں کے باغات ایسے سرسبز و شاداب ہیں جن کی ہریالی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہاں کا کھانا ایسا ہے جو نہ جسم کو نقصان دیتا ہے، نہ بھوک لگنے دیتا ہے۔ وہاں کے محلات ایسے ہیں جو سونے، چاندی اور موتیوں سے بنے ہیں۔ وہاں کے درخت ایسے ہیں جن کے سائے 100 سال کی مسافت پر محیط ہے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل ہوگی، اور اہل جنت اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب انسان سمجھے گا کہ اس نے جو بھی قربانیاں دی تھی وہ سب رائے گاہ نہیں گئی۔ دنیا میں انسان کتنی ہی دولت کما لے، کتنی ہی شہرت حاصل کر لے، یا کتنے ہی بڑے عہدے پر فائز ہو جائے، اس کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری جاگ جاتی ہے، لیکن جنت میں خواہشیں ختم نہیں ہوں گی، بلکہ ہر خواہش پوری ہوگی، اور انسان کبھی تھکے گا نہیں، کبھی اکتائے گا نہیں۔ قرآن کریم میں ہے، تمہیں وہاں سب کچھ ملے گا جس کی تم خواہش کرو گے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب اگر ہم ربیع الاول کے مہینے کی بات کریں تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سب سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر کائنات کو نور سے منور کیا۔ ربیع الاول کا مطلب ہی بہاروں کا پہلا مہینہ، اور حقیقت یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک سے دنیا میں حقیقی بہار آئی۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو سب سے بڑی نعمت عطا کی، اور وہ نعمت ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی وہ سبب ہے جس کے باعث ہمیں جنت کی خوشخبری ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہیں جن کی شفاعت سے گنہگار امت جنت میں داخل ہوں گے۔ ربیع الاول کی فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ یاد دہانی کراتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزاریں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، اور اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے منور کریں۔ اس ماہ میں کیے گئے نیک اعمال کی تاثیر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب نبی ہیں۔ پیارے ناظرین، ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ کہاں سے ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، کس شہر اور کس ملک سے آپ کا تعلق ہے، براہ کرم اپنا نام اور اپنے شہر کا نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں، کیونکہ آپ کا ایک کمنٹ مجھے اور میری پوری ٹیم کو بے حد خوشی دیتا ہے، اور میں آپ سب کے لیے دعائیں بھی کرتا رہتا ہوں۔ اس لیے اپنے نام اور شہر کے ساتھ کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالی کا نام، سبحان اللہ، الحمدللہ بھی ضرور تحریر کیجیے گا۔ ناظرین، ذکر الہی وہ روشنی ہے
جو دل کو زندہ کرتی ہے، سکون بخشتی ہے اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی کے قریب کرتی ہے۔ جو شخص کثرت سے ذکر کرتا ہے اس کے دل سے غم، خوف اور بے سکونی دور ہو جاتی ہے۔ ذکر صرف زبان سے الفاظ دہرانا نہیں بلکہ دل کی کیفیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ذکر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی ذکر میں ایک تسبیح ایسی ہے جو جنت میں بھی پڑھی جاتی ہے، فرشتے بھی اسے پڑھتے ہیں اور جنت کے درخت بھی اس تسبیح کے ساتھ جھومتے ہیں۔ جو شخص دنیا میں اس تسبیح کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے جنتی کہلاتا ہے۔ گویا یہ عمل صرف آخرت میں فائدہ دینے والا نہیں بلکہ دنیا ہی میں انسان کو اہل جنت کے درجے پر لے آتا ہے۔ ربیع الاول کے بابرکت دنوں میں خاص طور پر ہر نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا ایسا عمل ہے جس سے انسان کی قسمت سنور جاتی ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا دنیاوی مشکلات سے نجات پاتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کا شمار جنتی لوگوں میں ہونے لگتا ہے۔ حدیث و روایات میں ذکر آتا ہے کہ جنت میں اہل جنت جب اللہ تبارک و تعالی کے تسبیح کرتے ہیں تو وہ تسبیح جنت کے درختوں، نہروں اور فضاؤں میں گونج اٹھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا کہ اگر کوئی بندہ دنیا میں بھی وہی الفاظ ادا کرے، وہی تسبیح پڑھے تو وہ گویا دنیا ہی میں جنتی کہلانے لگتا ہے۔ یہ ایک بڑی خوشخبری ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ان بابرکت لمحات کو ضائع نہ کرے، اور خاص طور پر ربیع الاول کے مقدس دنوں میں ہر نماز کے بعد اس تسبیح کو لازماً پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے۔ جس طرح یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، اسی طرح اس میں پڑھی جانے والی عبادات اور اذکار بھی خاص رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے صدقے میں اس ماہ میں کیے گئے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی بڑا بنا دیتا ہے۔ اگر اس ماہ میں ہم جنتی تسبیح کو اپنے معمولات میں شامل کر لیں تو یہ ہماری زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ یہی وہ تسبیح ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ تسبیح جنت میں پڑھی جاتی ہے، جو پڑھتا ہے وہ دنیا ہی میں جنتی کہلاتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی آرزو ہمیشہ یہی رہی ہے کہ اسے سکون مل جائے، اس کی زندگی میں دکھ، غم اور تکلیف نہ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کبھی بھی مکمل سکون دینے والی نہیں ہے۔ یہاں خوشیاں بھی ہیں مگر ان کے ساتھ غم بھی ہیں، یہاں صحت بھی ہے مگر بیماری بھی ساتھ لگی ہے، یہاں راحت ہے مگر تھکن بھی موجود ہے، یہاں ہنسی ہے مگر آنسو بھی ہیں۔ انسان اگر دنیا کی ہر آسائش جمع کر لے پھر بھی ایک دن یہ سب ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے ایک ایسی جگہ تیار کر رکھی ہے جو ابدی ہے، جہاں نہ موت ہے، نہ بیماری، نہ دکھ، نہ جدائی، نہ خوف ہے، نہ غم۔ وہ جگہ جنت ہے۔ قرآن کریم میں جنت کو دار السلام، دار الخلد اور جنات النعیم کہا گیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں داخل ہونے والے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب بھی انہیں وہاں کوئی پھل دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، حالانکہ وہ اس جیسا ہی ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیت جنت کے آغاز کا تعارف ہے، یعنی جنت صرف باغات اور نہروں کی جگہ نہیں بلکہ وہاں ہر نعمت پاکیزگی کے ساتھ ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کا ادنا ترین شخص وہ ہوگا جس کے پاس ایسے محلات ہوں گے جن میں 70,000 خادم ہوں گے اور ہر خادم کے پاس الگ الگ تحفہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جنت میں مومن کو ایسے محلات ملیں گے جو سونے اور چاندی سے بنے ہوں گے اور جن کی اینٹیں ایک چاندی کی اور ایک سونے کی ہوں گی۔
ان کے درمیان مشک عنبر اور خوشبو ہوگی۔ یہ وہ شان ہے جو دنیا کے کسی بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ایسا ہوگا کہ اس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا مگر سایہ نہ ختم ہوگا۔ یہ درخت دنیا کے درختوں کی طرح نہیں ہوں گے، یہ ایسے ہوں گے جن کے پھل ہمیشہ تازہ ہوں گے اور کبھی ختم نہ ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جنت کے درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی خوشبو 100 سال کی مسافت سے محسوس کی جاتی ہے۔ سوچئے، دنیا کی قیمتی ترین خوشبو چند لمحوں بعد ختم ہو جاتی ہے مگر جنت کی خوشبو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اہل جنت کے کھانے ہمیشہ لذیذ اور دل کو خوش کرنے والے ہوں گے۔ قرآن کریم کہتا ہے ان کے لیے جنت میں ہر قسم کا پھل ہوگا اور وہ اپنے رب کے پاس سے بخشش پائیں گے۔ دنیا کے کھانوں سے انسان موٹا ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، لیکن جنت کا کھانا ہمیشہ صحت دینے والا ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے اہل جنت ایسے کپڑے پہنے ہوں گے جو ریشم کے ہوں گے، سبز ہوں گے اور ان پر سونے کے کنگن ہوں گے۔ یہ کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے اور کبھی میلے نہیں ہوں گے۔ جنت کی نہریں، محلات، درخت، خوشبو، کھانے اور لباس اپنی جگہ، لیکن جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کا دیدار ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، میں ان پر اپنی رضا نازل کروں گا اور پھر کبھی ان سے ناراض نہ ہوں گا، اور اہل جنت سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوں گے جب وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ محترم ناظرین، یہی وہ نعمت ہے جو کسی بھی نعمت سے بڑی ہے۔ ذکر الہی ایک ایسا نور ہے جو دل کو زندہ کرتا ہے، روح کو تازگی بخشتا ہے اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ یعنی ذکر کرنے والا دل زندہ رہتا ہے اور غفلت میں ڈوبا ہوا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی ذکر میں ایک ایسی تسبیح بھی ہے جسے اہل جنت پڑھتے ہیں، جو بندہ دنیا میں اسے اپنا معمول بنا لیتا ہے وہ دنیا ہی میں جنتی کہلاتا ہے۔ احادیث اور روایات میں آتا ہے کہ جنت کے درخت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، فرشتے بھی وہی تسبیح دہراتے ہیں، اور اہل جنت بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کریں گے تو وہ تسبیح یہ ہوگی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ وہ 4 کلمات ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کے نام سے ذکر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے محبوب کلمات اللہ کے نزدیک یہ 4 ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان میں سے کوئی بھی کلمہ جس وقت چاہو شروع کر لو، یہ سب سے برابر ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ ایک روایت میں ہے، جنت میں درخت لگتے ہیں اور ان کا بیج یہ کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگاتا ہے۔ یعنی یہ کلمات صرف زبان کے الفاظ نہیں بلکہ جنت کی زمین پر بیج ہیں۔ جو دنیا میں یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ جنت کی زمین کو آباد کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس تسبیح کو جنتی تسبیح کہا گیا ہے، کیونکہ یہ وہ کلمات ہیں جو جنت میں پڑھے جائیں گے، اور جو دنیا میں انہیں پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے جنتی لوگوں میں شمار کرتا ہے۔ گویا یہ ایک اعلان ہے کہ اے بندے، اگر تو چاہتا ہے کہ تو دنیا ہی میں تیرا نام اہل جنت میں لکھ دیا جائے
تو یہ تسبیح اپنی عادت بنا لے۔ ربیع الاول وہ مہینہ ہے جب کائنات کو سب سے بڑی نعمت ملی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بابرکت مہینے میں اگر یہ تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھی جائے تو اس کا اثر عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ تسبیح دل کو سکون دیتی ہے، یہ تسبیح گناہوں کو مٹا دیتی ہے، یہ تسبیح جنت میں درخت اگا دیتی ہے، یہ تسبیح پڑھنے والے کو دنیا میں ہی جنتی بنا دیتی ہے۔ اولیاء اللہ نے ہمیشہ ان کلمات کو اپنے معمولات میں رکھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے ان کلمات کو اپنا ورد بنا لیا اس کا دل ہمیشہ زندہ اور اس کا چہرہ ہمیشہ نورانی رہا۔ جنتی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ کلمات جنت کے درخت ہیں، ہر پڑھنے پر ایک درخت لگتا ہے۔ دنیا میں پڑھنے والے کو جنتی کہا جاتا ہے۔ ربیع الاول میں اس تسبیح کی فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ تسبیح مومن کی زندگی کو سکون، نور اور برکت سے بھر دیتی ہے۔ یہ تسبیح دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر میں یہ تسبیح پڑھوں تو یہ میرے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہو۔ جس شخص نے یہ تسبیح پڑھ لی اس کا مال اور جان محفوظ ہو گیا، اور اب اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت اس شخص کا بدلہ ہے جس نے یہ تسبیح، یہ کلمہ اخلاص اور سچے دل کے ساتھ پڑھا، بغیر کسی شک کے اس پر یقین کیا، اس کے مطابق عمل کیا اور اس سے متصادم چیزوں سے دور رہا۔ یہ تسبیح کہنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جہاں سے چاہیں داخل ہو جائے۔ بلکہ جو شخص سچے دل سے یہ تسبیح پڑھے، اس کے مطابق عمل کرے، اور اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سب سے زیادہ کون مستحق ہوگا؟ کس کی قسمت میں یہ نعمت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، میں جانتا تھا کہ تجھ سے پہلے کوئی یہ بات مجھ سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں تجھے حدیث سننے کی کتنی حرص ہے۔ تو اب سن لے، سب سے زیادہ میری شفاعت کا نصیب ہونا اس شخص کے لیے ہوگا جس نے اپنے دل سے یا اپنے جی کے خلوص سے یہ تسبیح پڑھی ہو۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کی وظیفے کی جانب۔ آپ نے یہ تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ اس تسبیح کو ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الضحیٰ کی تلاوت ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ ترجمہ، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے دن کی روشنی اور رات کی جب وہ چھا جائے،
آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے، اور یقیناً آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو ٹھکانہ نہ دیا، اور آپ کو تلاش میں بھٹکتا ہوا پایا تو راستہ دکھایا، اور آپ کو محتاج پایا تو غنی کر دیا۔ بس یتیم پر سختی نہ کرو، اور سوالی کو جھڑکی نہ دو، اور اپنے رب کی نعمت کا بیان کرو۔ سورۃ الضحیٰ ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وہ تسبیح ہے جو بندہ دنیا میں پڑھتا ہے دنیا میں ہی جنتی کہلاتا ہے۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں ہر نماز کے بعد آپ اس تسبیح کو لازماً پڑھیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو بندہ دنیا میں پڑھتا ہے دنیا میں ہی جنتی کہلاتا ہے۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں ہر نماز کے بعد آپ اس تسبیح کو لازماً پڑھیں۔ جو بندہ اس تسبیح پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس کی حاجات پوری کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام پریشانیاں دور فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی میں آسانیاں فرماتا ہے۔ تو کم از کم 100 بار آپ اس تسبیح کو لازماً پڑھیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اور ان کلمات کا پڑھنے والا بھی اپنے رب کو بہت زیادہ محبوب ہے کہ جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے، یہ تسبیح پڑھتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کا جنتی بندہ کہلاتا ہے۔ یہ تسبیح آپ کی تمام حاجتوں کے لیے کافی ہے، تمام پریشانیوں سے نکلنے کے لیے کافی ہے۔ ربیع الاول میں اس عمل کو لازماً کریں۔ ناظرین یاد رکھیے، دنیا کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ ہم نے کتنی دولت جمع کی، کتنی شہرت حاصل کی، یا کتنا بڑا مقام پایا، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو کتنا راضی کر سکے اور آخرت کے لیے کتنا نیک عمل جمع کر سکے۔ ربیع الاول کا یہ بابرکت مہینہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، اخلاق اور سنتوں کو اپنانے کا پیغام دیتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیے، اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے زندہ رکھیے، اور اپنی زندگی کو نیکیوں سے سجائیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جیسے مبارک کلمات کو اپنے دن اور رات کا حصہ بنا لیجئے۔ نماز کی پابندی کیجئے، درود پاک کثرت سے پڑھیے، استغفار کو اپنا معمول بنائیے، اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کیجئے۔ جنت صرف خواہش کرنے سے نصیب نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت، نیک اعمال، ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی سے اس کی تیاری ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر نماز کے بعد کچھ وقت ذکر کے لیے ضرور نکالے، اور اپنے دل کو دنیا کی فکروں کے بجائے اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے مطمئن کریں۔ جو وقت گزر گیا وہ دوبارہ نہیں آئے گا، اس لیے آج ہی سے اپنے آخرت سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زبان پر ہمیشہ اپنا ذکر جاری رکھے، ہمیں نماز کا پابند بنائے، ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور سنت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام دعاؤں، ذکروں، نیک اعمال اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے، ہماری حلال حاجات پوری فرمائے، ہمیں حلال رزق میں برکت عطا فرمائے، اور ہماری دنیا و آخرت کو سنوار دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے دن اپنی رضا نصیب فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور جنت الفردوس میں اپنا گھر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی زبان ذکر سے تر، دل ایمان سے منور، اور اعمال نیکیوں سے بھرے ہوئے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین محترم، اگر ہمارے پیغام آپ کو اچھا لگا ہو، اس سے اگر آپ کو فائدہ ہوا ہو، تو اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک پیارا سا نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔